ہے کہ وہ جلد سے احتیاط ہو جائے. اور سب سے بڑی دعا تو یہ ہے کہ کورونا وائرس اس دنیا کا پیچھا چھوڑ دے اور یہاں سے ختم ہو جائے. اس کے علاوہ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم محمود مارفانی صاحب کے ساتھ کمیونٹی سروس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور وہ اپنے ریسورسز بتاتے ہیں کہ کس طرح لوگ جو ضرورت مند ہیں وہ ان سے رابطہ کر کے اور ان کو ریسورسز یا وسائل مہیا کر سکتے ہیں, کہاں سے وہ ہیلپ لے سکتے ہیں. آج میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتی ہوں یا شیئر کرنا چاہتی ہوں وچ از فوڈ فار تھاٹ, اور وہ یہ ہے کہ ایوری انٹریکشن جو لوگ آپ سے کرتے ہیں یا آپ کی مدد مانگتے ہیں وہ آپ کے لیے ایک اپرچونٹی ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپنی لائف کو ایک پازیٹیو رخ دے سکیں. تو پازیٹیو چینج کے لیے دیٹ از دا مومنٹ. ضرور اس کو استعمال کیجیے اور سوچیے اس بارے میں کہ جب بھی کوئی آپ سے کوئی سوال کرتا ہے کسی بھی بارے میں کچھ مانگتا ہے آپ سے, تو اگر آپ کے اختیار میں ہے تو ضرور ہیلپ کیجیے اور ضرور کچھ نہ کچھ کیجیے اس بارے میں. چلیے ملاقات کرتے ہیں محمود مارفانی صاحب سے. السلام علیکم محمود مارفانی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہے؟ اللہ کا بہت کرم ہے. میں دعا پڑھ لوں. اللہ کا بسم شکر بھی اللہ ہے. الرحمن. آپ جتنا کام کرتے ہیں کمیونٹی میں اور جتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں تو اور جیسا کہ آپ کی ایج ہے جس حساب سے, میں آپ کو زیادہ اولڈ نہیں کہہ رہی مگر پھر بھی تو ذرا ہمارے ساتھ یہ بھی شیئر کریں ماشاءاللہ کیسے محفوظ رکھا ہے آپ نے. پہلے میں پڑھ لوں, جس نے مجھے محفوظ رکھا ہے وہ میں پڑھ لوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. تھینک یو ویری مچ ٹی وی ون یو ایس اے, فرح اور ساری اس کی ٹیم. اللہ آپ کو جزا دے, آپ لوگ اتنا نیک کام کر رہے ہیں اور اللہ آپ کو جزا دے. میں یہی کہہ سکتا ہوں, لوگوں سے تعاون کی اپیل کرتا ہوں. سب سے پہلے تو ہم ان لوگوں کے لیے جو بیمار ہیں اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے دعا مانگے. ہمارے ایک دوست ہیں اقبال بادات صاحب, وہ آج کل بہت سیریس کنڈیشن میں کووڈ کی وجہ سے آئی سی یو میں, ان کے لیے خصوصی دعا مانگے. وہ ہمارے کمیونٹی کے لیڈر بھی ہیں, بہت اچھے آدمی, میرے ساتھ بھی کام کیا ہے. اور بہت سارے لوگ, سب کے لیے دعا مانگے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھے, سب کو صحت یاب کرے اور اس مصیبت سے ساری قوم کو, ساری دنیا کو اس عذاب سے نکالے. جہاں تک آپ نے سوال کیا جو ہے میرے بارے میں, یہ اس اللہ کا کرم ہے. ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. میں قناعت پسندی پہ زیادہ اب رہنے لگا ہوں اور ہر چیز میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہوں کہ جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ سب سے زیادہ دیا ہے. مجھے میری جیسا سب کو اللہ دے, کیونکہ ہمیں قناعت پسندی اور شکر الحمدللہ کی وجہ سے ہمیں سب کچھ مل رہا ہے. اور اس رب کی ذات ہی ہے جو ہمیں کرتی. میں بھی وہی کرتا ہوں, اس مالک کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کرتے ہیں. اب ہم آتے ہیں کچھ کام کی باتوں پہ, تو میں کچھ چیزیں آپ کو بتاؤں گا. فرح, آپ نے کوئی سوال کے ساتھ بات کرنی ہے تو آپ سوال کریں تو پھر میں آگے بڑھوں پلیز. آج میں نے سوچا کہ ہم تھوڑی سی انفارمیشن, ہم کافی پروگراموں سے بہت ہاٹ ٹاپکس چل رہے تھے تو میں نے سوچا کہ انفارمیشن جو ہے وہ ہم شیئر نہیں کر پا رہے ہیں, تو آج ہم انفارمیشن سے شروع کرتے ہیں. کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ اوتھینٹک نیوز کورونا وائرس کی کیا ہے, کیا سچویشن؟ دیکھیں, اوتھینٹک نیوز جو میرے پاس ابھی تک جو ڈاٹا ہے کہ اب تک 5,53,000 لوگ جو ہے اس میں افیکٹڈ کنفرمڈ ہے ٹیکسس میں. پورے ٹیکسس کی میں بات کر رہا ہوں. اس میں سے تقریباً کوئی 10,373 کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور باقی لوگ انڈر ٹریٹمنٹ ہیں. اس طرح سے پورے یو ایس اے میں تقریباً 5,37,000 5.37 ملین لوگ جو ہے وہ اس سے کنفرم افیکٹڈ ہیں اور تقریباً 1,61,69,000 ڈیتھ ہو چکی ہے. تو یہ مرض ابھی بھی جو ہے بڑھ رہا ہے کچھ حد تک, اور اس کے چانسز آنے والے دنوں میں کچھ احتیاطی تدابیر کے ساتھ ابھی بھی زیادہ ہے, کیونکہ جب سردی آئے گی اور فلو کا اٹیک ہوگا تو اس کے لیے تو آپ اب بھی اپنی احتیاطی تدابیر کو بالکل مینٹین رکھیں. یہ نہ سمجھیں کہ سب کچھ ہو گیا, شادیوں میں جا رہے ہیں, گلے مل رہے ہیں, ان چیزوں سے تھوڑا پرہیز کرنا ہوگا. ماسک سب سے امپورٹنٹ آپ کا ٹول ہے, آپ نے ہاتھ دھونا ہے, ماسک ہر حال میں لگانا ہے, آپ نے پوری احتیاطی تدابیر کرنی ہے اپنی طاقت بڑھانے کے لیے, اپنا امیون سسٹم بڑھانے کے لیے. اپنے ڈاکٹروں سے مشورہ کریں
اور بالکل آپ الرٹ رہے. یہ وقت بھی انشاءاللہ گزر جائے گا. تو احتیاطی تھا. اس کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوئے ہیں اس میں دیکھیں ایک تو ضرورت مندوں کے مسائل ہیں, لیکن ان لوگوں کے بھی مسائل ہیں ضرورتیں پوری کرتے ہیں. بہت سارے ادارے جو پیسہ دیتے ہیں آج وہ سب پریشانی میں. تو جو ضرورت مند ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ صرف وہی دکھی ہیں, وہ لوگ بھی دکھی ہیں جو لوگوں کی مدد کریں, ان کو بھی چلے آگے ہم بلز پریپیئر کرنا ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں. اور آپ نے کورونا کی صورتحال بتائی, یہ بتائیے کہ ابھی جو سننے میں آ رہا ہے کہ اس وقت اسٹیبلائزیشن ہیوسٹن میں ٹیکسس میں ہو رہی ہے, یہ کہاں تک درست ہے؟ کیا کیونکہ چیز آپ کے کے سوال پاس کا میڈیکل رپورٹ آتی ہے, اندر کی رپورٹ آتی ہے میڈیکل, تو جی جی میڈیکلی کیا ابھی کیسز کم ہو گئے, اسٹیبل ہو گیا ہے, کہہ رہے ہیں ہیوسٹن یا ٹیکسس کافی اسٹیبل ہو گیا ہے؟ دیکھیں کنٹرول ہو گیا ہے. ہاسپٹل میں اس وقت وہ ایمرجنسی صورتحال نہیں ہے جیسے پہلے ہوتی تھی, اور لوگوں کو مشورہ دیا جاتا تھا کہ آپ گھر میں رہیں. تو وہاں تھوڑا دباؤ کم ہوا ہے, اور وہ اچھے سائن ہیں, گڈ سائن ہے. لوگ احتیاط کرنے لگے ہیں, اور یہ احتیاط جتنی زیادہ بڑھے گی اس سے ہم لوگوں کا سب کا بھلا ہے. حکومت آج بھی اصرار کر رہی ہے, بلکہ فری ماشاءاللہ ہیرس کاؤنٹی اور ان کی جتنی بھی اتھارٹیز ہیں وہ فری ماسک روزانہ بیچارے ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ جتنی میرے بھی ساتھ کمی آئی ہے وہ ماسک پہننے سے آئی ہے. جتنا لوگوں نے ماسک ماسک پہننا اور شروع سوشل کیا ڈسٹینسنگ بہت ہے, کیونکہ آپ کا جو دونوں سے, کنٹیجیس پورشن ہے وہ آپ کا جب ملتے نہیں ہیں تو جب آپ کی تک کیئر نہیں کر پرسنل رہے جگہ. تھے تو یہ بڑھ رہا تھا. جی جی جی, کیونکہ احتیاطی ضروری ہے. لیکن اب احتیاط ماشاءاللہ بہت ضروری ہے. ہاں اب مساجد بھی تھوڑی تھوڑی کھول دیے کنڈیشنل کے ساتھ, بہت کھلنے شروع ہو احتیاطی گئے ہیں تدابیر. بالکل. تو آہستہ آہستہ زندگی کو نارملائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بہت سارے ریسٹورینٹ جو ہے ان کو اجازت دی ہے کہ وہ پارکنگ لاٹ میں اپنے ٹیبل لگا دیں. یہ بہت اچھا قدم کیا ہے کہ وہ ریسٹورینٹ جو ہے وہ باہر اپنے ٹیبل لگا دیتے ہیں, تو وہ جو لوگ بھی آئیں گے تو وہ ان کو ایک آؤٹ سائڈ انوائرمنٹ میں جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے اس کے لیے اسپیس بھی ملے گی, اور اوپن انوائرمنٹ میں اس کے خطرے پھیلنے کے کم ہو جاتے ہیں. تو یہ اچھے اقدامات ہیں. میرا صرف جو اپیل ہے لوگوں سے کہ ضرورت مند بہرحال ضرورت مند ہیں, اور ان کی ضرورتیں پورے کرنے کے لیے جہاں جہاں سے کوشش کرنی ہے وہ کر رہے ہیں, ہم لوگ بھی کر رہے ہیں, لیکن ان کو خود کو بھی کرنا چاہیے. لیکن ان کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جو ان کی مدد کر رہے ہیں وہ بھی کوئی مسائلوں سے کم نہیں ہے. بزنس مین آج سب سے زیادہ مصیبت میں, ریسٹورینٹ اونرز ہیں, مطلب کلینک سے, سب کے ساتھ میں تو مسائل ہیں. سمجھتی ہوں کہ ہر شخص مشکل میں ہے, کسی نہ کسی حوالے سے ہر شخص مشکل میں ہے. اس کا شکار ہر شخص ہوا ہے کسی نہ کسی بالکل. حوالے سے. کوئی نہ دیکھیں کوئی ہوا مسئلہ یہ جو ہے ہے وہ. کہ گورنمنٹ, دیکھیں ابھی دو باتیں بڑی امپورٹنٹ میں آپ کو بتا دوں. جہاں تک جو فیڈرل گورنمنٹ کا اسٹیمولس چیک کا تعلق ہے, میرے خیال میں کہ کل پریزیڈنٹ جو ہمارے ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ دیا ہے کہ بھئی میں انشاءاللہ صاحب تھوڑا اپنے. سا ہم ہولڈ کریں گے, یہاں پہ تھوڑا ہولڈ کریں گے, ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. آج میں نے جی جی سوچا تھا کہ ہم کالرز کو بھی تھوڑا ٹائم دیتے ہیں, ہاں ہم پلیز بہت پلیز, عرصے سے بہت نہیں دے پا رہے امپورٹنٹ. ٹائم کالر کو, تو ہم کالر کو لیتے ہیں. السلام علیکم, یو آر آن ایئر. Yes, good afternoon, sister. How are گڈ you? آفٹرنون. گڈ آفٹرنون. Thank you. How are you? First, thank you so much for letting me speak on your show. And I want to send my regards to the nice brother, Mr. Mahmoud Arfani. The man is a kind of gentler, loving, caring man that helps before he was asked for help. So my due respect and my best wishes for him. I have suggestions. I'm not perfect, but I'm just suggesting something to ISGH. For me, I'm dissatisfied with ISGH is doing. They know what they're doing. They know that there are so many like me that don't like what they are doing. And what I'm suggesting is, there's a saying, either shape up or ship out. So to those whom they are in charge of ISGH, if you cannot do the job that you were hired to do, why don't you just leave and let somebody else responsible, caring, kind and gentle person that doesn't insult for help, doesn't lecture you for help. You know what I'm talking about? What I'm saying is they divided the society. I mean, this is ISGH is in charge of all mosques around here. So each mosque with confidentially should have a list of all the Muslims in his zip code area.
I mean families. And I'm insisting that this information should be confidential and should be in a central system that ISDS would access to see who needs help most, who needs help sometimes, who might need help in the future. Does that make sense? So without nobody coming to mosque or coming knocking doors or whatever, I know that this family, I will have the information that this family consists of a father, a mother, or just a mother or a father, whatever the situation is. How many kids? All what I care about kids. Kids should never be affected with anything but them being kids, raised as kids, as normal kids, have food on the table, roof on their head, and their loved one at beside when they go to bed. It sounds like a song. But look around you. We have so many Muslim families, and I know why they came here. You think if I had the opportunity, and I'm a professional person, that you can name it. Why did I make it here? Because of the unjust and the cruelty and the irresponsible, unfortunately, Islamic government that ripped our economy, ripped our country apart, split our people, divided our brothers and sisters, and at the end of the day, we had to live with that. So the options are clear. If you can't change it, leave it. That's why we're here. But we should all be together. I was taught when I was growing up, like if my neighbor's kid cannot have what my brother have, and I come from overseas and bring gifts and things, don't bring your brother. That's my mom told me. She said, it's not fair that the kids, because they don't have money and they don't have, I mean, when you bring your brother candies and stuff that from overseas and glamorous clothes, and no, Mom, your wishes are my command. Next time, just ask the size of that little kid or whatever, and I will bring him some with me. I don't mind. I think that's just. I think that's humane. That's a humane. Just. So what I'm asking that there should be a central system for all families, Muslim families, regardless of their financial status or whatever. And that will pinpoint to who can be helped, when they can be helped, how much they can be helped. Some of them might not be much. But the bottom line, that no Muslim kid here should be working after he come back from school because his family cannot pay the rent. We should save our children. Brother, I'm sorry I'm cutting you off, but I have to break it down so that people can understand what you are saying. What you are saying is that ISGH should have a system where they don't have to ask so many questions about your financial status, because this COVID-19 has destroyed all the financial status of people, because they're in trouble. Maybe they were earning 100,000, 200,000 per year. But right now they're just, going down, and they went down. So they should not ask this question if I own a house or car or I have gold or jewelry, because it doesn't matter right now. Right now we need cash. Cash means to pay the bills and to buy stuff to eat, the food and everything. So this is a very good suggestion. You're talking very well, and it talks sense. You're talking sense. It makes sense to me. Plus, I want to ask you, what motivated you to say all this? Please, can you tell us? I've talked to Brother Mahmoud. He's a very intelligent, very caring, sharing gentleman. And I told him, I said, your say with my say, with other people's say, we should be a one unit society. Together, yeah. And even if we have 2-3 neighbors, Muslims, and the fourth is whatever religion he is, whatever, and we know that their family, even though the American government helped. Like I tested yesterday what the
the Harris County gives here, and I went to NRG. You know, honestly, they give plenty. With no question asked, they just ask you to prove that you have 3 kids or 4 kids. They brought, and my kids are out of town, so I had to give it to some needy families. I swear, they gave me a box of nuggets and chicken patties and things. They gave me lots of fruits. They gave me milk. They gave me, they filled the car. Why can't ISGS do that? Yeah, so you face we trouble. should all think that we are human beings. And I drove all the way, and I'm not going to, you know, there's some areas where there's some from Nepal, Burma, whatever. And I told them, I said, who have the most, I mean, some of them have 4 kids and 3 kids. And I split the nuggets between them, the milk and the fruits and the stuff that I got. Because my kids are out of town, they're out with their sister. And she said, let them enjoy summer with me. So I didn't think, I mean, if we all think the same way I think, that we should help each other without questioning, without digging here and digging there and ask you insulting questions. No. You want to help? Give with your right hand that your left hand cannot know. That's my principle. And I want ISDS to be responsible, to be at the top of the helmet, there, back there, to help all those Muslims regarding of their situation. You don't make your mind because, oh, I know this, I can help him, or I don't know that I cannot help him. Help should go to people at the doors. I don't even want them to come and stand in queues, because yesterday it took me from 12:30 to 2:30 to reach the point where they gave me, but it's worth it. I don't want them even to go through that. There should be some volunteers, and I'll be first to volunteer. Give me, say, take it to this family. I wouldn't even want them to know my name or where I came from. God sent me. You know what I'm talking about? This is your stuff. I'm like a mailman. Just a mailman. When you get a million... He wants to talk to you. Brother, thank you very much for your calling. And you are not the only one, you know. There are a lot of people have this kind of complaint, and a lot of things needed to be improved, not only in ISGH, but all other organizations who are distributing the zakat. As far as ISGH is concerned, let me finish, brother. Inshallah, you're great. You did the right job, and I'm so happy that you called. I recognize you, but I don't want to put it there. You are coming to me, and I try to help, and still I'm working on a lot of things with you. Mashallah, you are a great person. Basically, you know, the ISGH have lot of, they are handling billions or millions of dollars for the donations. I am giving ISGH the donation to help needy families, for shelters, for food, and for their medical. ISGH, since they are handling such a big amount, they have to do it professionally. They have to do all what you said, that they should centralize, because in the masjid, people are not helping. They have to hire people to help. You are handling huge amounts. And why you are giving this amount to any third party to distribute or use? You have a big responsibility that you collected my fund for the distribution of these needy people. Do that. Don't do other things, please. This is my request to all organizations. Whatever job ISG has taken, they should do it. They should not use the funds for other people. Number one. Number two, they should have to centralize what you say. That there should be a system where every record is there and no so much questions or trouble should be made. This is the time of crisis, and ISGH is handling. I know they are short of funds, masajids are closed, no funds are coming, they have a lot of people not coming, but now they have the money. They received $1 million from Harris County and they have distributed it. I don't know how. As you said, you have some complaint. There is a favoritism. Yes, I have a lot of people complain. The favoritism. The language problem, the people who are distributing zakat, their attitude must have to be improved. They are not handling the people the right way. They don't respect them. They really talk such a nonsense question to the people. May I say something? During the hurricane, when the Louisiana people... Yes, go ahead. I live close to 375,000. They were crammed in that, well, they call it NRG now, but it was the Astrodome, if you remember. ISGH
jumped the gun and said, oh, they're going to feed, on a Saturday, they're going to volunteer to feed 3 meals to 375,000 people. That means they have the funds. With a simple calculation, that goes to 11,750,000. $11 million. You know what $11 million can do to Muslim families here? It will pay the bills, it will pay the water, it will pay for the food, and if there is any more help, ISGH should be doing that first. Because we have a saying, if all cannot cook for the home, it's a shame to give it to the neighbors. I asked them, I said, how do you help? And they said, oh, we help with utilities, we help with rent. I said, you never helped me. Oh, we have to see if you're qualified. Qualified for what? It's a pandemic, for God's sake. We have such a valid point. I'm so sorry. But brother, we have to go on a break. I'm sorry, I have to, if you want to be on hold, yeah. Otherwise, we have to go on the break. Ji Marfani It's nice talking to you. Brother, thank you very much for calling. Thank you so much. You know me, you are coming to me, and I am every day calling ISGH people. They don't respond nowadays. I submit every request in writing. No. I mean, there is other ways that they know that either they have to shape up or ship out. And they know what I'm talking about, and they know the consequences of them. A reminder, this is exactly like what the Holy Land Foundation was doing. Let them Google what happened to Holy Land Foundation. Thank you. Thank you, brother. Thank you. Go for break, inshallah, we'll come back. It is really sad. When we will come back, we will talk about it. Let's take a break. छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाजरीन. कहीं मत जाइएगा, अभी वापस आके इस टॉपिक को कंटिन्यू करें. वेलकम बैक नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं कम्युनिटी सर्विस विद महमूद मारफानी. और बहुत ही तकलीफ दे पहला सेगमेंट गुजरा है, क्योंकि दिन ब्रदर की कॉल आई थी, भाई की कॉल आई थी, वो बेचारे बहुत तकलीफ में थे और उन्होंने बहुत ही वैलिड पॉइंट जो है वो बताए. तो मारफानी साहब को वेलकम करते हैं प्रोग्राम में और थोड़ी सी बातचीत करते हैं इस हवाले से. जी मारफानी साहब, बताइए कि आपने इस कॉल के बाद क्या आपने नतीजा अखज़ किया. ये सब लोग जो हमें कॉल करते हैं इस तरीके से और अपने मसाइल बताते हैं, ISGH के साथ जो इनके मसाइल इनको पेश आ रहे हैं, तो ISGH को किसी तरह बुलाया जाए, इनवाइट किया जाए उनको, जो कि हम पहले भी कई बार कर चुके हैं, लेकिन क्यों ना इस बार कुछ ऐसा किया जाए कि वो आए और हमारे साथ शेयर करें कुछ बातें इस बारे में. दुखी हूँ इस वक्त, मैं बहुत दुखी हूँ. ये बातें मेरे साथ रोजाना हो रही हैं. कई फैमिलियां जो परेशान फिर रही हैं, मारा मारी है उनके पे. सबसे बड़ा तो उनको नोटिस आना शुरू हो गई है एविक्शन की, और नोटिसों के साथ उनको धमकी दी है कि 5 दिन में अगर चेक नहीं मिलेगा तो हम आपको कोर्ट में ले जाएंगे. उसके बाद जो भी है वो तो है, लेकिन वो बंदा जिसको एक बिल्कुल नोटिस मिलती है वो तो वैसे ही घबरा है. एक तो खाना नहीं है उसके पास, एक उसके पास पैसे नहीं है, कोई जॉब नहीं है, और उसके पास कोई वसाइल भी नहीं है. वो बंदा आप मजीद डिटेल में जाएं सारे प्रोसेस के. मैं इनके हवाले से एक सवाल आपसे करना चाहती हूँ, और वो ये है कि इन्होंने बड़ा ही 2-3 वैलिड पॉइंट बहुत बताए हैं जो मेरे नॉलेज में नहीं थी बात, और बहुत सारे लोगों को मुझे पता है कि नहीं पता होगी ये बात, कि जिस तरह गवर्नमेंट जो फेडरल गवर्नमेंट है अमेरिका USA, उन्होंने इस मौके पर इस पैंडेमिक में तमाम असूल और ज़वाबित अपने साइड पर रखे और एक इमरजेंसी फंड्स तख्लीक किए और इमरजेंसी वेबसाइट्स के ऊपर उन्होंने चेंजेस किए और जल्दी जल्दी ऐसा एक्सेस दिया लोगों को कि इवन अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स में चले जाएं या रेंट के उसमें चले जाएं. उन्होंने हर चीज़ को सोच के और फौरन ही इम्प्लीमेंट भी कर दिया. और इनकी बात से मुझे अंदाजा हुआ है कि ISGH के फॉर्म्स या जो कुछ भी है वो पहले वाला है. तो कोई इमरजेंसी फंड्स उन्होंने कोई एक्सेस लोगों को नहीं दिया इमरजेंसी का, बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ इमरजेंसी, राइट? ये लोग उस तरह से जिस तरह से उनको आना चाहिए था. देखिए, मैंने पहले भी कई प्रोग्रामों में कहा है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा. अगर आप कोई काम कर रहे हैं
تو آپ کی کوئی آؤٹ ریچ نہیں ہے, آپ کوئی میڈیا میں آپ کا کوئی پتہ نہیں ہے, آپ اپنی ویب سائٹوں پہ یا اپنے لوگوں کو معلومات دیتے ہیں. آج کل ای میل کا رواج ختم ہو گیا ہے. سارے اداروں سے میں نے کہا کہ آؤٹ ریچ کریں, 200-500 روپے 1000 روپے خرچ کریں بھائی, جب آپ کے پاس ملینز لیکن آف ایک اور ڈالر بات جو انہوں آتے نے ہیں. کہی, ایک اور بات بھی آپ سے وضاحت چاہتی ہوں اس کی بھی, کہ انہوں نے بتایا کہ ڈوم میں, ایسٹروڈوم میں وہ لوگوں کو کھانا کھلانے جا رہے ہیں, 375,000 لوگوں کو وہ وہاں کھانا دے رہے ہیں IACH والے. تو ان کا بڑا ویلڈ پوائنٹ تھا, اور مجھے بہت حیرت بھی ہوئی اس بات کے اوپر کہ یہاں ہماری کمیونٹی میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور ان کے پاس کرائے کے پیسے نہیں ہیں, اور وہ ضرور وہاں کھانا کھلائیں, لیکن پہلے ان کا تو خیال کریں. وہ ان کا پوائنٹ یہی تھا, رائٹ, ان کا یہی پوائنٹ تھا. آئی ایم جسٹ سرپرائز کہ ہاؤ کم کہ ہمارے لوگوں کو اتنی سخت ضرورت ہے. وہ بتا رہے تھے نا کتنے ملین بندے ملٹیپلائی کر کے ایک بندے ہاں, کی انہوں نے اگر تو آپ بڑا ڈاٹا بنایا تھا. بڑا ڈیٹا مجھے بتایا. اصل میں مجھے اس بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے کہ یہ کوئی اتنا بڑا کام کرے. آپ ایک وقت کی روٹی کھلا کے آپ کیوں نہ اس کو مچھلی پکڑنا سکھا دیں بھائی, مچھلی دے دیں گے, کتنے لوگوں کو کھلا, ایک وقت کھانا ختم. روزانہ کا پرابلم ہے, صبح ناشتہ کون کرے گا؟ تو آپ اپنے پاس جو آپ کے ذمہ کام ہے وہ کریں بھائی. آپ کے ذمہ جو کام ہے کہ جو ایمرجنسی ہیلپ ہے وہ گورنمنٹ نے آپ کو دیا ہے, رینٹ ہیلپ, وہ آپ اس کو دیں. اس کو جو کھانا ہے وہ آپ اس کو دیں. آپ اس کو جو میڈیکل ہیلپ ہے وہ دیں, اس کے لیے زکوٰۃ دی گئی ہے, یا جو فنڈ آپ کے پاس آیا. آپ نے یہ کس وجہ سے ساری دنیا کا ٹھیکہ اٹھا رکھا؟ میں جہاں یہ بیٹھا میں ہوں ویسے میں چاہوں اللہ گی اس بات کو وضاحت, میرا خیال ہے یہ بات وضاحت طلب ہے, اور اس کی تصدیق بھی ہونی چاہیے اس بات کی, رائٹ. اللہ کرے ہم ان کو انوائٹ کرتے ہیں. میں نے سب کو ٹیکسٹ بھیج دیا ہے کہ یہ پروگرام ہے, یہ شکایتیں ہیں, آپ کی اتھارٹی میں سے کوئی بھی آئے فون کرے, ہم اس کو انوائٹ کرتے ہیں کہ وہ مجھے کہیں, اور ہم اگلے ہفتے آفیشلی ان کو انوائٹ کریں گے کہ ان کا کوئی بھی بندہ ہے, پریزیڈنٹ یا ٹریزرر یا جو بھی ہو, وہ یہاں آئے اور یہ بتائے. اس سے میں دوسرے لوگوں کو بھی انوائٹ کرتا ہوں کہ وہ آئیں. مسئلہ ہے, مسئلہ میں یہ نہیں کہتا, مجھے آپ کی نیتوں پہ شک نہیں ہے, لیکن جو رویے ہیں, جو طریقے کار ہیں, اس کو آپ سادہ کریں. آج کا دن ہے, آپ ان کی مدد کریں. لائن لگی ہوئی, میں نے کوئی 50 لوگوں کی انفارمیشن IACH کے جو ابراہیم صاحب ہیں ان کو میں نے بھیجی ہے, وہ جواب دینا مناسب نہیں سمجھتے. کئی لوگوں کو بند کر ملتا ہے دیا. سارا دن, ابھی کوئی جواب نہیں آیا, ابھی کوئی جواب نہیں آیا. میں فون کرتا ہوں تو کس کو, جب مجھے تکلیف ہے اور میں ان لوگوں کو فون کرتا ہوں تو وہ فون نہیں اٹھاتے, تو کیا آپ سے کیسے رابطہ کریں؟ سب اس طرح جواب دیتے, کس طرح رابطہ کریں؟ کسی کو آپ نہیں دیتے تو منع کر دے تو کہیں ہو جائے. وہ در مارے پھرتے. بھائی میرے سے جو ذاتی طور پہ ہمارے سے مدد ہو رہی ہے ہم کر رہے ہیں, ہم نے روکا نہیں ہے. ان لوگوں کو میں نے کہا ہے کہ آپ کو مل جائے گا, اللہ کرے گا اگر ایمرجنسی. اور کئی لوگوں کے رینٹ جو میں نے بھیج دیے, لیکن میں اتنا نہیں کر سکتا. آپ کے پاس وسائل ہے, انفراسٹرکچر ہے, آپ کے عہدیدار ہیں, پریزیڈنٹ ہیں, سیکرٹری ہے, ٹریزرر ہے, بھائی وہ لوگ آئے میدان میں ہیں, اور وہ لوگ آ کے بات کریں کہ بھائی جو مسئلہ ہے اس کو کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. اور پھر انہوں نے مجھے کہا کہ میل پریکٹس, میرے پاس بھی شکایتیں آئی ہے, جاننے والوں کو بہت کچھ دیا گیا ہے. نوٹ اونلی IACH, سارے دوسرے ادارے بھی یہی کر رہے ہیں, اپنے اپنوں کو بلا کے بانٹ دیا, بدلے بانٹ کھا رہے. روز 3,75,000 آدمی کو کھانا کھلانا میری نالج میں تو نہیں ہے, لیکن اگر وہ کر رہے ہیں تو ان کو پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے ذمہ جو کام ہے وہ یہ کہ جن کو ایک مستقل مدد چاہیے. کتنے بیمار لوگ ہیں, کتنی بیمار بچیاں ہیں, کتنی اکیلی عورتیں ہیں جن چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ رہ رہی ہیں, وہ کہاں جائیں؟ تو یار ان لوگوں کو کون, پھر ہم ان کو بھیجتا ہوں, میں ان کی بےعزتی کچھ لوگ کر رہے ہیں ان کی. آپ نے یہ کپڑے کیوں پہنے ہیں, آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ اب میں ان سوالوں کی بوچھاڑ نہیں کر سکتا. مطلب بدتمیزی کا بھی عالم ہے, لیکن کچھ لوگ بہت اچھے ہیں, میں ان کی تعریف کے بغیر نہیں رہتا ہوں. کچھ لوگ اچھے, لیکن اپنے رویے ان کو ٹرین کرے بھائی. کس اگر وہ کام نہیں کر سکتے تو چھوڑیں, اپنے رویے اور سینٹرلائز کر دیں. میرا مشورہ, وہ جو ابھی بھائی صاحب جو بھی فون کیا تھا ان کا بڑا اچھا مشورہ ہے, آپ ہر چیز کو سینٹرلائز کریں تاکہ ایک جگہ جن کو ضرورت ہے وہ آپ کے پاس ڈاٹا ہے, آپ رسپیکٹیو زون میں بھیج دیں, اور اس بندے کو کہیں کہ رسپیکٹیو زون میں یہ نمبر ہے, یہ بندہ ہے, اس کے پاس چلے جاؤ, ہم نے آپ کی پروسیس کر کے اپلیکیشن بھیج دی. اتنا سمپل ہے, ساری دنیا میں ہوتا ہے. اتنا بکھیڑا ہے, ایک پڑھا لکھا والیٹر ہے کسی اور مسجد میں, اس کو ABCD پتہ نہیں ہے, وہ میرا خیال زکوٰۃ ہے کے کہ اندر بیٹھا ہوا ہے. فوری طور پہ ان کو اپنی میٹنگ بلانی چاہیے, اور سب سے پہلے انہیں ایک ایمرجنسی فنڈز قائم کرنا چاہیے, اور اس کے کوئی کوشچن, نو کوشچن آسکڈ, اس میں سمپل فارم رکھیں, اور جس کو ضرورت ہے کرائے کے لیے یا کسی چیز کے لیے اس میں اپلائی کرے, وہ اس کی تصدیق وہ کر لیں, کوئی پیپر مانگ لیں ان سے, کوئی چیز لے لیں ان سے, اس کا لینڈ لارڈ کا وہ لے لیں, ریلیز کا پیپر لے لیں, اور لیز کا ڈائریکٹلی پیپر وہ تو لیتے ہیں.
देखो उनका एक तरीके कार है, वो लेते हैं डॉक्यूमेंट। सिंप्लीफाई कर दें ये उस इमरजेंसी फंड्स में सिंप्लीफाई करें हर चीज को, और ये पूछे नहीं कि आपने ऐसे कपड़े क्यों पहने, आपके ये आप मर्सिडीज गाड़ी क्यों चला रहे हैं, ये ना पूछे उनसे। असल में जो इम्पोर्टेंट बात है कि आप इसको सिंप्लीफाई करें और लोगों सिंप्लीफाई की करें इज्जत का ख्याल रखें, सिंप्लीफाई करें। और आपका तरीकेकार और है, इज्जत आईएचए से का ख्याल बेहतरीन तरीकेकार है, वो डॉक्यूमेंट मांगते हैं, मगर आपका एक तो आउटरीच प्रोग्राम चाहिए, जो आउटरीचिंग के लिए मैं कह रहा हूं कि लोगों को पता चले, किसको पता हाँ, है। इस वक्त तो मैं ऐसे यहाँ लग रहा है 30 साल जैसे से हूँ, आईएसजीएच के बारे में हम कोई ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जहां तक रसाई किसी की नहीं हो रही, बस हम मफरूजों पे सारी बातें कर रहे हैं। आपकी जो वेबसाइट है उस पे आप क्लियरली ये सारी बातें लिख दें, भाई मुझे भी मत बताए, वेबसाइट पे जाओ, मुझे आप बताएं वेबसाइट पे किस डाल मस्जिद में किस आदमी को ज़कात के लिए कौन करना है, कौन सा फॉर्म है उधर ही डाल दें, वो एक फॉर्म बस ऑटोमेटिक सेंट्रल बिल्कुल। चला जाए, ऑटोमेटिकली उस हाँ, रिस्पेक्टिव मस्जिद में चला जाए। इतना तो सिंपल। वो आज तो ये हाईटेक में बैठे हैं, जिन्होंने लाखों कॉल किया डॉलर था इन्होंने उनका, वेबसाइटों पे खर्च किए, क्यों किए भाई? वो ये कह रहे थे कि ये सारी बातें उनको मालूम है, उनको पता है ये सारी बातें। दैट्स व्हाट ही वाज सेइंग। इंशाल्लाह अल्लाह करेगा। देखिए लोग अच्छे हैं, मैं इंशाल्लाह उनके प्रेसिडेंट को अभी फोन करूंगा, उनको दावत दूंगा कि मसला बढ़ रहा है, अभी इलेक्शन भी आ रहे हैं और बड़ा शोर मच रहा है। न ओनली आईएचजे नहीं, सारे दारुल है, मदरसा इस्लामिया है, अलनूर मस्जिद है, इस्लामिक सेंटर्स है, ये सारे लोग आए। भाई आप पैसे लेते हो यार, और इन लोगों की मदद करें। आपके भी मसाइल है, मैं जानता हूं ये नहीं है, लेकिन आप उसको जो है ना ट्रांसपेरेंट करें, आउटरीच करें, लोगों को बताएं, थोड़ा सा पैसा खर्च करें भाई कि आपके बारे में लोगों को पता चले। आपकी वेबसाइट का नाम, वो फोन नंबर भी दे दें, हम इंशाल्लाह बताएंगे लोगों को, भाई इस वेबसाइट पे जाओ, फॉर्म भरो। और अगर उनको जवाब देने का सिस्टम बनाए, कम्युनिकेशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। जिसने अप्लाई किया है और जब तक उसको जवाब नहीं मिलता तब तक उसकी नींदें उड़ी हुई है। वो अगर लटका मैं हुआ है उसको बिल्कुल। कहीं भेजता हूँ, उसने बोला आपका तो आपने वहां अप्लाई किया, आप 10-10 जगह से लेते हैं। मैं मानता हूँ गलत, लेकिन लोग जो जरूरतमंद है वो तो जाएंगे। आप समझे मेरी बात? तो अब हम इस पे ज्यादा राइट है। बात करना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। इन इदारों तक अगले टॉपिक लाउड पे एंड चलते क्लियर हैं। मैसेज अच्छा, आप मुझे पहुंच ये गया है। बताएं, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि इस वक्त बहुत बड़ा एक इशू रेंट का है। अच्छा, मैं ब्रेक उसी पे लेना है, आना ठीक चाह है, रहा हूँ। हमें ब्रेक का इशारा हो गया है, ब्रेक से वापस आते हैं और फिर ये रेंट वाले इशू पे बात करते हैं। हाँ, ये मुझे कुछ आपसे ये बातें जो पूछना है, जरूरी है बतानी। बहुत सारे लोग फोर्ट बेंड काउंटी में मांग रहे हैं कि रेंट का इस वक्त क्या है, और इविक्शन नोटिस वापस आ गए हैं और ये सब कुछ, तो इस पर वापस आके मजीद बातचीत करते हैं, कहीं मत जाइएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं कम्युनिटी सर्विस मैनेजर मारफानी, और अभी हम बात कर रहे थे रेंट के बारे में, कि एविक्शन नोटिस जो लोगों को मिले हैं, उसका क्या सद्देबाब किया जाए, या क्या उसकी आगे क्या मुस्तकबिल है उसका, क्योंकि लोग रेंट के लिए बहुत परेशान हैं। तो मारफानी साहब से इस सिलसिले में अब इस टॉपिक पर बात करेंगे। जी मारफानी साहब, वेलकम बैक इन द प्रोग्राम। हाँ, हम थैंक यू बात मैम। कर रहे थे रेंट के बारे में कि फूड हाँ बैंक, देखिए, मैं मेरे पास रेंट के लिए बहुत कॉल्स आती हैं कि रेंट में हेल्प चाहिए। तो अब बताइए कि क्या करना चाहिए उसका। देखिए जहाँ तक ह्यूस्टन का ताल्लुक है और खुसूसी तौर पे फोर्ट बेन काउंटी का ताल्लुक है, तो फोर्ट बेन काउंटी अभी भी एप्लीकेशन ले रही है। आपको उनकी वेबसाइट पे जाना होगा, फोर्ट बेन काउंटी tx.gov, फोर्ट बेन काउंटी tx.gov, इस वेबसाइट पे जाएं, या मैं आपको फ़ोन नंबर दे रहा हूं, या आप ख़ास तौर पे नोट कर लें, मैं 2 बार ये रिपीट करूंगा। ये फोर्ट बेन काउंटी की हेल्प रिसोर्सेज है, जहां आपको रेंट या दूसरी चीज़ों की मदद मिलेगी अगर आप फोर्ट बेन काउंटी में रहते हैं। उसके अलावा दे आर ऑल्सो एक्सटेंडिंग एविक्शन हेल्प भी, यानी अगर आप उनसे कहेंगे कि भाई हमें एविक्शन नोटिस आया है, तो दे विल गाइड यू हाउ टू कॉप विद। सबसे पहले एक बात याद रखें कि गवर्नमेंट के एक ऑर्डर है, स्टैंडिंग ऑर्डर है, कि कोई भी लैंडलॉर्ड किसी भी अपने जो बंदा है रहता है उसको निकाल नहीं सकता। समझे आपने? उनको वो अपना फॉर्मल नोटिस आपको देंगे, आप उनको फॉर्मल जवाब देंगे, भाई हम पैसे इंतजार कर रहे हैं लेकिन हम अभी नहीं दे सकते, हमें थोड़ा टाइम दो, पैसे आपको देना पड़ेगा। इसी तरह इलेक्ट्रिक का बिल है, पानी का बिल है, गैस का बिल है, कार मॉर्गेज है, क्रेडिट कार्ड पेमेंट है, जो भी पेमेंट है, दे आर ऑल ऑर्डर्ड टू एक्सटेंड द टाइम। तो ये आप याद रखें। और उसके लिहाज से फोर्ट बेन काउंटी का जो नंबर मैं आपसे दे रहा हूं नोट करें। फोन नंबर है 281-238-3502। मैं दोबारा कह रहा हूं, 281
2383502, ये फोर्ट बेंड काउंटी का फोन नंबर है। वो अभी भी मांग रहे हैं एप्लीकेशन, उनके पास फंड की कमी है, लेकिन दे आर स्टिल कंसिडरिंग सम ऑफ द केसेस। नंबर 2 जो है, जिन लोगों को एविक्शन के नोटिस आ चुके हैं या वो इस खतरे में हैं कि क्या होगा, उनके लिए माशाल्लाह ह्यूस्टन बार एसोसिएशन के वकला ने एक पूरी लाइन बनाई। उनकी वेबसाइट है hba.org। वो सारी हेल्प आज कोविड-19 के सिलसिले में फराहम कर रहे हैं। लोग उनसे राब्ता करें। मैं उनका फोन नंबर आपको देता हूं, प्लीज आप नोट कर लें। उनका फोन नंबर है 713-759-1133। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ह्यूस्टन बार एसोसिएशन का फोन नंबर 713-759-1133। अच्छा, मजीद उनका फैक्स नंबर भी है, तो फैक्स पे भी आप अपने इविक्शन नोटिस भी उनको भेज सकते हैं। ये बहुत बड़ी सहूलत है। उनका फैक्स नंबर है 713-759-1710। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ह्यूस्टन बार एसोसिएशन का फोन नंबर 713-759-1710। ये फैक्स नंबर है। आपके पास तीनों टूल है, और इसी तरह पूरे अमेरिका में उनके यहाँ इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस है, एसोसिएशंस है, और पूरे अमेरिका में आप 211 फोन नंबर करके भी फ्री लीगल सर्विसेज ले सकते हैं। तो ये जहां तक ह्यूस्टन के हद तक ताल्लुक है, तो मैंने ये बता दिया। इसके अलावा मैं 2 बातें और बताना चाहता हूं कि कल शाम को मेरी किसी बहुत बड़े आदमी से बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा है कि अभी डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन अभी भी टाइम जाया कर रहे हैं, और वो स्टिमुलस चेक के बारे में पता नहीं अभी कोई लेना देना हो रहा है। ये पॉलिटिकल मामला है, मैं इस मामले में नहीं कहता, लेकिन पब्लिक जो है परेशान है, लोगों को पैसों की जरूरत है, पैसा पड़ा हुआ है। ट्रंप साहब के बारे में मुझे कहा है हमारे प्रेसिडेंट के लिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल एक ट्वीट कर दिए कि लोगों को सितंबर महीने के अंदर अंदर सारे स्टिमुलस चेक मिल जाएंगे। मैक्सिमम हर फैमिली को $3,400 मिलेंगे, यानी हस्बैंड को 1200 वाइफ को, और उनके बच्चों को 500 3400 लिमिट है, जो इंशाअल्लाह ताला बकौल किसी के, अभी वेरीफाइड नहीं है, मुझ पे नहीं चढ़ जाना, लेकिन ये न्यूज है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपना प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इश्यू करने का कहा है कि मैं ये ऑर्डर इश्यू करता हूं ताकि लोगों को पेमेंट सितंबर में दी जा सके। 1200 रुपए हर एडल्ट के लिए जो अमेरिका में जिनके पास सोशल सिक्योरिटी नंबर है वो एलिजिबल है, ठीक है। उनको 1200, जितने भी लोग जो है 18 साल से बड़े, उनको 1200 का चेक मिलेगा। लिमिट 3400। ये एक न्यूज है, कंफर्म नहीं है, लेकिन ये होना है, आज नहीं तो कल। लेकिन ये उम्मीद रखें कि ये पैसे जो आएंगे वो आपने ये रेंट और दूसरे बिलों में भरना है, तो उसके लिए जब उनको भी पेमेंट करना है जिनको आपको रेंट देना है, तो ये आप ध्यान रखें। दूसरी बात जो है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो आया है वो माशाल्लाह अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट का है। उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि अब जो है हर एक को $400, जो भी अनएम्प्लॉयमेंट अप्लाई कर रहा है, $400 पर वीक उनको अनएम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो ये बात याद रखें, ये पैसे जो आपको देने, आपका कर्जा बनेगी। ये नहीं कि आप आए और आप फिर जो है भगड़े करना शुरू कर दे, वही तो हो रहा। आप पैसे का इस वक्त जो वक्त है, इसमें आपने 3 वक्त के बजाय कोशिश करके 2 वक्त के खाने में जिंदगी गुजारनी है। ये हम सब ने कुर्बानियां देनी है। ये नहीं है कि बस आप भागे फिरे और शिकायतें करते फिरे कि वो मदद नहीं कर। हर शख्स ने अपनी मदद आप करनी है। जो लोग दे रहे हैं या जो मदद कर रहे हैं, तो वो सबकी मदद नहीं कर। हर एक के अपने मसाइल हैं, वो मसाइलों की वजह से गिरे हुए जिससे तकलीफ है, हम उन मसाइलों में आसानी करना चाहते हैं। हम उन्होंने एक बेड़ा लिया है, हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपने जिम्मे लिया है लोगों की मदद करना। अच्छा, एक और बात जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको मैं बताना चाहता हूं, वो है IRS अनएम्प्लॉयमेंट के जिन लोगों को जो स्टिमुलस चेक नहीं मिल रहे या नहीं मिले, वो इस नंबर पे फोन करें प्लीज। बहुत सारे लोगों को शिकायत है कि उनको चेक नहीं मिले, और बहुत सारे लोगों को कह दिया गया कि इंशाल्लाह सितंबर में चेक नहीं मिल जाएंगे। तो ये जिन लोगों को पिछले चेक भी नहीं मिले, वो इस नंबर पे फोन करें। मैं 2 बार नंबर लूंगा, आप प्लीज नोट कर ले। IRS का नंबर है, IRS ये माई पेमेंट है, इसका 1-800-919-9835। मैं दोबारा कह रहा हूं, 1-800-919-9835।
35. یہ IRS کا نمبر ہے, ڈیفینیٹلی وہاں رش ہوتا ہے, پورے امریکہ سے فون آتے ہیں. آپ نے پیشنٹلی انتظار کرنا ہوگا اپنی لائن کا, اور ان سے آپ سوال کریں گے تو وہاں سے لوگوں کو جواب ملنا شروع ہوا ہے. میں جانتا ہوں ہر چیز کریش ہو جاتی ہے, اتنا اوور لوڈ ہے, لیکن آپ کو پیشنس کی ضرورت ہے, برداشت کریں. جو ادارے آپ سے مطلب صحیح پیش نہیں آ رہے, آپ یہاں ہمیں فون کریں, میرے پاس آئیں. میرا فون نمبر ہے 8326601848. مجھے فون کریں, میں آپ کی شکایت پہنچاؤں گا. اس پروگرام میں اوپن دعوت ہے. ہماری ویب سائٹ ہے جس پہ ساری ہیلپ ہے, helps HELPS نمبر 4 needy.com. اب اس پہ جائیں, اس پہ ساری انفارمیشن ہے. اور انشاءاللہ آپ یہاں TV1 پہ فون کریں, یہاں فرا ہے اور جو ٹی وی اسٹیشن ہے ہمارے جو بھی ماشاءاللہ سب اس کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے کہ انشاءاللہ یہ جو اپنا کمرشل کام کے علاوہ یہ لوگوں کی خدمت کرنا, اور یہ اتنا اجر ہے ان کو ملے گا اللہ تعالیٰ کہ یہ لوگوں کو دے رہے ہیں. آپ لوگ آئیں, ہمارا ساتھ دیں. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ پروگرام کچھ کام کر رہا ہے تو آپ آئیں, میں سب کو دعوت دے, ہمیں آئیں, ہمیں اسپانسر کریں. آپ اپنی چھوٹی چھوٹی ایڈ دیں تاکہ یہ پروگرام میں جان آئے. ہم ایک پیج بنا دیں گے کہ جس میں کہا کہ بھئی جو اسپانسر ہے ہمارے, آپ کا نام ہم سلائیڈوں پہ لگا دیں گے, مگر آپ آئیں تاکہ یہ کار خیر میں بھی ہوگا اور آپ کا کمرشل فائدہ بھی ہوگا. یہ میری درخواست ہے, سمجھے. میرے لیے یہ میرا پروگرام جو یہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ ایک پیسہ نہیں لگا دے, فرا اپنا ٹائم دے رہی ہے ماشاءاللہ. جو بھی ادارے کے لوگ ہیں مالکان ہیں وہ اپنا ٹائم دے رہے ہیں. یا یہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آپ دعا کریں کہ یہ لوگ سارا دن فرا میرے ساتھ ہوتی ہیں, کتنے کام یہ یہاں کے علاوہ کرتی ہیں. سارا میرا لیڈیز سیکشن میں جو میرے پاس وومن ایبیوز کیسز ہیں, جو میرے پاس جن کے رینٹ دینے ہیں, جن کو اور مسائل ہیں, یہ خود اپنے پاس سے لا کے گروسریاں میرے چپی پہ لا کے ڈال دیں گے. پیسے مجھے بتائے بغیر کسی لوگوں کو, یا ایسے لوگ ہیں ماشاءاللہ, آپ بھی ہیں, سب اپنا اپنا حصہ ڈالیں. اور چپی ریسٹورنٹ پہ ہم روزانہ ماشاءاللہ آج بھی کھانا غریبوں کو اور ضرورت مندوں کو دے رہے ہیں. ہمارے پاس ماسک ہے, ہمارے پاس گلوز ہیں, ہمارے پاس سینیٹائزر ہے, ہمارے آج کل تھوڑی بہت گروسری بھی ہے, اور گوشت ہم نے بہت بانٹا ہے. آپ بھی آئیں, مدد کریں. یہ مل کے ہی چلے گا. ہم سب مل کے 4 مہینے سے اللہ میاں کی مہربانی سے روزانہ کھانا پک رہا ہے. میں روزانہ وہاں شام کو ہوتا ہوں, کھانا بٹ رہا ہے. آپ آئیں, اس ریسٹورینٹ کو چلائیں, اپنے آرڈر دیں, اپنی کیٹرنگ ان سے کرائیں, سمجھے. اور آپ وہاں غریبوں کو بھیجیں, آپ صدقے کے پیسے وہاں دے دیں, ہم آپ کی طرف سے کھانا سب شریک ہو. اس وقت ہمارا ٹائم ہے, وی شوڈ پے بیک اینڈ پارٹیسپیٹ. جہاں آپ کو اللہ میاں موقع دیتا ہے, آپ بھی جو ضرورت مند ہے وہ بھی 1-2 روپے ڈال دیا کریں, ان کو فائدہ ہوگا. تو یہاں پہ میں بس پروگرام کا وقت اب ختم ہونے والا ہے, بس تھوڑا سا ایک بات آپ ہی کی بات میں ایڈ کروں گی, بلکہ ریکویسٹ کروں گی سارے ہمارے دیکھنے والوں سے کہ یہ کرائسس کا ٹائم ہے. جیسا کہ ہم بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں اس بات کو, کہہ رہے ہیں کہ کرائسس کا ٹائم ہے. تو ہمارے وہ لوگ جو اسٹرگل کر رہے ہیں, جیسے عائشہ ہے چپیز کی, کیونکہ میں پرسنلی ان کو جانتی ہوں, وہ ہمارے کلائنٹ بھی ہیں, اور عائشہ کے ساتھ کافی کام بھی کیا ہے اس پینڈیمک کے دوران. تو اس طرح کے بزنسز, ہمارے چھوٹے چھوٹے جو بزنسز ہیں, صرف ریسٹورینٹ ہی نہیں اور بھی بے شمار بزنسز ہیں. میں نے اپنا ایک اصول بنا لیا ہے, میں آپ کو بتاتی ہوں, میں نے ایک اصول بنا لیا ہے. حالانکہ میں بھی کوئی ملینئر نہیں ہوں, لیکن اس کے باوجود میری کوشش ہوتی ہے کہ مہینے میں یا 2 ہفتے میں ایک دفعہ کسی ایک ریسٹورینٹ کو سپورٹ کرتی ہوں. میں ہمیشہ کسی ایک ریسٹورینٹ سے کھانا لیتی ہوں, صرف اس لیے کہ میں ان کو سپورٹ کرتی ہوں. تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ بھی کوئی اپنا اسکیجول بنا لیں کہ کسی ایک بزنس کو جتنا بھی آپ کر سکیں, جو بھی آپ کی استطاعت ہو اس کے مطابق, کسی ایک ریسٹورینٹ سے کبھی کھانا خرید لیا, کبھی کسی سے کوئی چیز خرید لی, چاہے آپ کو اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. یہ وقت ہے سپورٹ کا. تو یہ سپورٹ جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کی چھوٹی سی سپورٹ جو ہے اس وقت وہ بہت کام آئے گی, کسی کی آ سکتی ہے. پتہ نہیں اس دن اس کا کمی پوری ہو جائے کسی چیز میں, یو نیور نو, کسی چیز میں کمی پوری ہو جائے. کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں, بالکل بات ہے. دیکھیں, ہر ایک کو اللہ میاں موقع دیتا. آپ اگر پیسے نہیں دیتے ہیں تو آپ اپنا اسمائل دے دیں, کسی کو سڑک پار کرا دیں, راستے سے پتھر اٹھا لیں. اللہ میاں نے تو ہر چیز میں ثواب رکھا ہے. تو جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں, ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں, تو میں کہتا ہوں کہ ریسٹورینٹ والے سے کہیں کہ ایک آدمی کو کھانا آپ زیادہ دیں. جی, آپ کی آواز تو میری درخواست ہے لوگوں سے, جی میری ایک اپیل بھی ہے سارے لوگوں سے, چاہے وہ انڈیویجول ہے چاہے وہ کمرشل ہے, اگر وہ اس پروگرام کو اسپانسر کرنا چاہتا ہے تو اسکرین پہ جو نمبر ہے 1-855-886-633 سے کہے کہ ہم 5 روپے کے لیے اسپانسر کرنا چاہتے ہیں.
प्लीज आप शुरू करें, ये अल्लाह का काम है, यहीं से पैगाम बढ़ेगा। आप लोग हर इंडिविजुअल शरीक हो जाए, हैं इदारे वो 50-100 रुपए 500 रुपए दे और हम इंशाल्लाह उनको रिकॉग्नाइज करेंगे। ये काम कॉलर अल्लाह वापस को आ देने गए, का है। कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप ऑन एयर हैं। वालेकुम अस्सलाम। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर महमूद साहब। जी जी बोले। हेलो, ये आपकी आवाज आ रही है। जी, हम ये जो गवर्नमेंट की तरफ से रिसोर्सेज हैं, ये हम कहाँ से अवेल कर सकते हैं? क्योंकि जहाँ से भी हम अप्लाई करते हैं ड्यू टू कोविड कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। और इस्लामिक, आप कहाँ हैं, किस जगह पे मुकीम है? मैं नॉर्थ कैरोलिना में हूँ। हाँ देखिए, नॉर्थ कैरोलिना में भी कुछ तो फेडरल रिसोर्सेज हैं, जैसे IRS माई पेमेंट है। इसी तरह से हर शहर में या हर स्टेट के अपने अपने प्रोग्राम हैं। आप उनके जो स्टेट के प्रोग्राम को सर्च करें। मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास वो वसाइल नहीं है जैसे आप हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, और मेरी वेबसाइट मैंने कह दी है कि हेल्प फॉर नीडी, उसमें सारे फेडरल प्रोग्राम है जो रेगुलर बुनियाद पे। एक तो कोविड-19 के प्रोग्राम है, वो अपनी जगह है, वो भी मैं ऐड कर रहा हूँ। लेकिन जितने मेडिकल से रिलेटेड प्रोग्राम है, फूड से रिलेटेड प्रोग्राम है, एब्यूज वुमन से, ये सारे प्रोग्राम माशाल्लाह मेरी वेबसाइट पे है, हेल्प्स HELPS नंबर 4 needy.com। उस पर सारे सेक्शन वाइज हेल्प पूरे अमेरिका में अवेलेबल है। वो जनरलाइज है, कोविड की हेल्प भी उसमें है, लेकिन आपको उस शहर में अपने शहर के बारे में पता करना पड़ेगा। आप मुझसे रब्ता करें, मैं भी कोशिश करूंगा। मैं हर शहर के बारे में रिपोर्ट करने की कोशिश करता हूं, लेकिन मेरे भी वसाइल लिमिटेड है। हम एक्सपेंड कर रहे हैं, हर शहर से बंदा अगर जुड़ जाए तो इंशाल्लाह हम अपनी वेबसाइट में हर शहर का इंशाल्लाह एक पेज बढ़ाएंगे। तो ये, लेकिन आप मुझे फोन करके बात करें, we will work out कि आपको मदद आपके शहर में मिले। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। हमारा एक टॉपिक रह गया, लेकिन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में उसको कवर करेंगे। मारफानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और इतनी अच्छी आज रिसोर्सेज आपने बताए। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म हो जाता है। फराह इकबाल को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।